اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی انشاءاللہ آیت نمبر 59 سے 65 تک ہم آج پڑھیں گے، اور جو ہم پڑھ چکے وہ یہ تھا کہ جی اب مدینے میں مسلمان موجود ہیں، ان کی سوسائٹی موجود ہے۔ سورہ نساء مسلمانوں کو بتاتی جا رہی ہے انہوں نے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر زندگی کیسے گزارنی ہے اپنی۔ مدینے میں یہی مخاطبین رہے ہیں مسلمان، ان کی سوسائٹی، اور پھر مدینے کے اطراف میں کیونکہ اہل کتاب بس رہے ہیں، ان کو بھی بہت کچھ سنایا جانا ہے، ان کو بتایا جانا ہے، ان کو یاد دلانا ہے کہ تمہیں تو یہ ہدایت ملی تھی، تم آخرکار اس کے ساتھ روگردانی کیوں کر رہے ہو، سرکشی کیوں کر رہے ہو۔ اور منافقین سے بات چیت ہونی ہے، جو اہل کتاب میں سے مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطینوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا سورہ نساء میں کہ مسلمانوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ اب منافقین کی طرف رخ کرنا ہے اور اہل کتاب سے بات کرنا شروع کرنی ہے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ساری باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، ہجرت ہو چکی، یہ اس بستی میں جو اللہ کے رسول ہیں وہ صرف رسول کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ حکمران کی حیثیت بھی انہی کے پاس ہے۔ اب تو صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں جتنے فیصلے اب کرنے ہیں ایز اے حکمران یہ اس اللہ کے رسول نے کرنے ہیں، یہ تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جب یہ اور بتایا جا رہا ہے، جب ہدایت دی جاتی ہے دیکھو اس میں کیا کیا باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ جب کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس، کیونکہ یہ آگے سے آگے بڑھنا ہے معاملہ، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ثابت ہونا ہے، اب ذمہ داریاں دینے کا وقت آئے گا، کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہوگی، کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہوگی۔ تو جب تمہیں ذمہ داریاں ملیں اور فیصلے کرنا پڑے تو فیصلے کیسے کیا کرو گے؟ تحکموا بالعدل، یہ پچھلی آخری آیت میں نے پڑھا تھا، آیت نمبر 58 میں، کہ تم کیسے فیصلے کیا کرنا، بالکل عدل کے ساتھ فیصلے کرنا، جس کا جو حق ہو اس کے حوالے کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی ہدایت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور دیکھ لینا، اچھی طرح جان رکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ جب یہ فیصلے کیا کرو گے، جو کچھ کہو گے وہ اللہ سنا کرے گا، جو کچھ کرو گے وہ اللہ دیکھا کرے گا، بہت سمیع اور بہت بصیر ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو شروع کر رہے ہیں آج سے، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 59 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی بھی جو تم میں سے اب صاحب امر، صاحب حل و عقد مقرر کر دیے جائیں، تم میں سے اب جو عمال مقرر کر دیں گے، وہ کون مقرر کرے گا؟ ظاہر ہے اللہ کے رسول موجود ہیں، معاملات آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہوگی، یہ بہت سے جگہوں پر علاقوں میں عمال یعنی کہ اس علاقے کا کوئی حکمران مقرر کریں گے، اس کی بھی اطاعت تمہیں کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول خود تعینات کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، تو یہ جبھی تو چلے گا جب اس کی پاسداری کی جائے گی، یہ جبھی تو چلے گا جب ان احکام کو مانا جائے گا۔ تو اللہ کی اطاعت تمہیں کرنی ہے، رسول کی اطاعت تمہیں کرنی ہے، اور جب یہ حکمران تمہیں کوئی ہدایت دیں گے تو ان کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ لیکن سیکوینس میں بتا رہا ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے بعد ان کا نمبر آ رہا ہے، لہذا یہیں سے بات پتہ چل گئی تھی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کوئی تنازع آ جائے سامنے تمہارے، اب کوئی بات تمہیں کی جائے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی کہ اس حکمران سے تمہارا کوئی تنازع ہو جائے ظاہر ہے تو معاملے کو پھر تم پلٹا دو گے، رجوع کرو گے دوبارہ رسول سے اور اللہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اللہ کی نمائندگی وہ خود کر رہے تھے، وہ جو کچھ کہہ دیں گے وہ بات پھر آخری بات ہو جائے گی، وہی اللہ کی بات ہوگی، ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی رابطہ نہیں کرے گا، جو اللہ سے براہ راست رابطے میں آ سکتا ہے اسی کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اسی کو رسول کہتے ہیں۔ وہ آخری دفعہ دنیا میں تشریف لا کے اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب کوئی براہ راست کسی طرح بھی اللہ سے رابطے میں نہیں آ سکتا، ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، کوئی دن روزے کے بغیر نہ چھوڑے، کتنی عبادت ریاضت کر لے، کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی پہنچا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ جن معنوں میں پہنچا ہوا کہا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول جو اللہ تک پہنچتا ہے اس سے وحی کے ذریعے تعلق بناتا ہے اپنا، وہ وحی ملتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی جس کو جہاں پہنچنا ہے پہنچے، اس سے حد درجے متنبع رہنا چاہیے۔ اب جس نے پہنچنا ہے قرآن تک پہنچے گا،
جس نے پہنچنا ہے قرآن کے مفہوم معنی تک پہنچے، جس نے پہنچا ہے سنت کے احکامات تک پہنچے، ان کو سمجھے، لوگوں تک سمجھائے۔ یہ پہنچ اب ہو سکتی ہے، اللہ تک براہ راست کسی کی کوئی پہنچ نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کے نبیوں کی ہو سکتی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے کر، علی سب سے بڑی ذمہ داری انسانیت کے لیے انجام دے کر دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ کوئی تنازع ہو جائے گا تو کیا کرنا ہوگا؟ پھر تمہیں پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہوگا۔ ان کنتم، یہ کس لیے تمہیں کرنا ہے؟ اگر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ تمہارا ایمان ہے تو یہی طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی سب سے بہتر بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایسا کرو گے ہی تو فلاح ملے گی تمہیں اس الائنمنٹ سے ہٹنا نہیں ہے۔ جہاں تک تمہارا حکمران تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے، تم نے ماننی ہے، تم نے انارکی نہیں پھیلانی۔ جب وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے، وہی بات کہہ رہا ہے جو معاشرے کی فلاح اور صلاح کی ہے، وہ بات اس کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں، یعنی کہ وہ بات اللہ کی، تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہاں واقعتاً اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے حکمران تمہارا، ایسا کوئی حکم جاری کر دے جو دین کے خلاف ہو، صحیح معنی میں وہ دین جو اللہ کے رسول نے جاری کیا ہے، جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، تو پھر تم نے معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دینا ہے۔ جب تک وہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بات ان تک ہی جاتی تھی ظاہر پلٹ کے کہ جی یہ بات ہو رہی ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، آپ کا اس میں کیا فیصلہ ہے؟ جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فائنل فیصلہ ہوگا۔ اب جب کہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو سارے معاملات کس کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں؟ قرآن اور سنت کی بارگاہ میں۔ جو علم کی بھی معاملہ سامنے آئے گا وہ قرآن نے اگر انڈورس کر دیا تو مانا جائے گا، نہیں کیا مانا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں چیزیں پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، علم وہ قرآن میں چھوڑ کر گئے ہیں، عمل وہ سنت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سب متفق ہیں اس بات پر کہ واپس پلٹانے کا اب اگر کوئی بات باقی مصداق رہ گیا ہے تو وہ قرآن اور سنت رہ گیا ہے۔ اور کیا شرط کیا بتائے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے، آخرت پہ ایمان کو کھو دینے کے برابر ہے۔ اور جب ایسا کرو گے کہ یہی امر تمہارا ہوگا، یہی طریقہ کار ہوگا، تو پھر وہی اچھی بات ہوگی اور انجام کے لحاظ سے بھی وہی اچھی بات ہوگی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ ایمان لے آئے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے۔ بظاہر تو کہہ رہے ہیں ہم قرآن پہ اور اس نبی پہ ایمان لے آئے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ یریدون، لیکن ان کے کرتوت کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ ارید کہتے ہیں چاہنے کو، یریدون وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن فیصلے کس سے کروائیں؟ جب کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو فیصلہ کس سے کروائیں؟ اللہ کے نبی رسول سے نہ کروائیں فیصلہ، وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس چلے جائیں جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، یعنی کہ معاملہ وہاں پلٹائیں، کیونکہ بھائی یہ فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں ہو جائے گا، اللہ کے رسول تو جانے کیا فیصلہ کر دے۔ تو بظاہر تو کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اور پچھلی کتابوں بھی، لیکن جب فیصلوں کا وقت آتا ہے، تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ فیصلے کس سے کرائیں؟ ان سرکشوں سے۔ بغی کہتے ہیں سرکشی کرنے کو، طاغوت ان کے وہ سردار جو سرکشی میں تھے، کہتا رہا اللہ جو کہنا ہم نے تو وہ کرنی جو ہم چاہتے ہیں، تو طاغوت کی طرف پلٹاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو کہا کیا گیا تھا کہ ایسا تم نے ہرگز نہیں کرنا، انکار کرو اس روش کا، اللہ اور کا رسول موجود ہے، اس وقت اللہ کی حکومت براہ راست اس کے رسول کے ذریعے جاری ہے، فیصلے وہ کریں گے۔ ان کو کہا گیا تھا طاغوت سے، فیصلوں سے انکار کر دو، لیکن وہ یہ نہیں کر رہے۔ وَيُرِيدُ الشیطان، کیا چاہتا ہے شیطان؟ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تمہیں ایسی گمراہی میں ڈالے جو بہت ہی دور کی گمراہی ہو۔ جب وہ یہ تم سے کروائے گا تو تمہیں گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے، وہ بھی بہت بڑی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف، اِلَى کی طرف، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف۔ اللہ کا کلام جاری ہے، وہ دیا جا رہا ہے، رسول موجود ہے، آؤ ان کی طرف۔ رأیتا، آپ دیکھتے ہیں، ارا کہتے ہیں دیکھنے کو، رأیتا آپ دیکھتے ہیں، المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ جو منافقین ہیں یہ راستہ کاٹ جاتے ہیں، کترا جاتے ہیں یہاں سے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ فیصلے رسول کریں۔ ان میں ایمان تھوڑی ہے جو اللہ کے رسول پر، آخرت پر، اللہ پہ اور قرآن پہ جو یہ فیصلے آپ سے کروائیں، یہ تو بس بظاہر آپ کے ساتھ ہیں، فیصلے وہیں سے کروانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ کبھی یہ موقع ہے کہ فیصلے آپ کیا کریں۔ فَكَيْفَ، لیکن پھر ہوگا کیا؟ وہ وقت کیسا ہوگا؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت کوئی آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر آتے ہیں آپ کے پاس اور کیا کہتے ہیں؟ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا،
کہ ہم نے تو ارادہ کیا تھا کہ ہم بھلائی کا کام کریں گے، یہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ جو مصیبت آ گئی اب ہمیں اپنے ساتھی سمجھیں آپ، یہی ان کی منافقت ہے۔ مصیبت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ اصل میں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے فی الحال اعراض کیجئے، درگزر کیجئے۔ وعظہم وقل لہم فی انفسہم، اور ان کو اچھی نصیحت کرتے رہیں فی الحال۔ وقل لہم فی انفسہم، اور ان سے کیا کہیے، قولا بلیغا، ایسی باتیں جو فی الحال ان کے دل میں اثر کرنے والی ہوں۔ ابھی بنا کے رکھیں، ابھی منافقوں کو کھول کے سب کو بتانے کا وقت نہیں آیا، ابھی کھلم کھلا ان سے نمٹنے کا وقت نہیں آیا۔ اللہ بھی ان کو مہلت دینا چاہتا ہے کہ اپنی راہ درست کر لیں، جو نفاق والی حرکت یہ کر رہے ہیں ان سے یہ باز آ جائیں۔ اب دیکھیے کیا بات کی جا رہی ہے، شاندار بات کی جا رہی ہے، ہم نے سمجھنی بھی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت ہی کی جائے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے، یہ ٹھہر کے سمجھنا ہے یہ بات، لیکن ابھی تو ہم یہ پڑھیں سادہ ترجمہ۔ پہلی بات یہی سے شروع ہوئی تھی کہ تمہیں ذمہ داریاں ملنی ہے، تمہارے اندر جو عمال مقرر کیے جائیں گے وہ عدل سے فیصلے کریں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب حکم لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا جب تک وہ اللہ اور رسول کے مطابق باتیں کرتے رہیں۔ اگر اس مخالف کوئی فیصلہ جاری کریں تو معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دینا۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے اب؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجنے کا اس کے علاوہ مقصد ہی اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ رسول نہیں بھیجے جاتے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا مطلب اوبے، جو وہ کہیں وہ مانا جائے، جو حکم وہ جاری کریں اس کی تعمیل کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور پھر بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا، کیا ظلم کیا؟ کہ یہ کرنے کے بجائے طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے گئے۔ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے بھی معافی مانگتے اور رسول کے پاس آ کے کہتے کہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہماری معافی میں شریک ہو جائیں، آپ ہمارے لیے معافی مانگیں اللہ سے تاکہ ہمارے حق میں معافی ہو جائے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، اگر وہ ایسا کرتے، اپنے ظلم کو مانتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کے رسول کے پاس آتے اور رسول بھی ان کے ساتھ معافی مانگتا ان کے لیے، تو وہ اللہ کو کیسا پاتے؟ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن اگر وہ احوال حال کو درست کرتے تو، ابھی بھی کر لیں تو اللہ ان کو موقع دے رہا ہے، کر لو ایسا معافی مل جائے گی، کر لو ایسا معافی مل جائے گی۔ فلا وربک، لیکن قسم ہے اللہ کی، وربک، اس پاک ذات کی قسم، لا یؤمنون، وہ کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیا بات ہونے والی ہے۔ فلا وربک، اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہے، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، حتی ہم بھی کہتے ہیں انٹل، ایمان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک یحکموک، کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں، فیما شجر بینہم، کسی اختلاف کا جو ان کے درمیان ہے۔ یحکموک، آپ اے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، فیما شجر بینہم، کوئی اختلاف ان کے درمیان ہوا، ثم، اور اس کے بعد، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی پائیں اس کے بعد جو فیصلہ آپ نے کیا ہو، اور وہ سر تسلیم خم نہ کر دیں، خوشی خوشی مان نہ لیں، دل میں تنگی تک محسوس نہ کریں اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی تو چھوڑیں، دل میں تنگی بھی محسوس کی کہ رسول نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا، تو وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ درجہ ہے اللہ کے رسول کا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت سب سے زیادہ بڑی بہت جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہے گا وطیع اللہ وطیع الرسول، سب سے زیادہ کھول کر جو ڈیٹیل میں ایک ایک الگ کر کے بات بتائی ہے وہ سورہ نساء کا یہ موقع ہے، اسی لیے ہم نے اس کو غور سے سمجھنا بھی ہے۔ 2 منٹ اور لگیں گے ہمیں، ہم سمجھیں گے اطاعت کا مطلب کیا ہے صحیح معنوں میں۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، جو عمال حکمران مقرر کیے جائیں ان کی اطاعت، جب تک کہ ان کا حکم اللہ اور رسول کے مطابق نہ ہو۔ اللہ رسول بھیجتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ کس حد تک اطاعت؟ یہ صرف دین کی بات تو نہیں ہو رہی نا، آپس کے جھگڑے اگر ہو جائیں، دین تو ظاہر ہے اللہ کے رسول نے دینا ہے، اس میں تو کسی کی کیا مجال، اس میں تو کسی کا کیا کہنا، اس میں تو کسی سے پوچھنا ہی کیا ہے۔ علم کا ایک ایک زیر زبر پیش اللہ کے نبی کے اسٹیمپ سے ہے تو ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس دین کا ایک ایک عمل ان کے اسٹیمپ سے ہے تو ہے، ورنہ کوئی دین بنا ہی نہیں سکتا۔ جو بنائے گا جھوٹ بولے گا، اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، نیا دین بنائے گا، بدعت کرے گا، وہ تو ہے ہی ہے۔
دنیا کے فیصلے بھی اگر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی اور سے فیصلہ کروائے گا جا کے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حیثیت ہے اللہ کے رسول کی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تو ہو گئی آج کی آیتیں۔